اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ یہی ہیں وہ لوگ کہ نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کچھ علاوہ آگ یعنی جہنم کے، اور برباد ہو گیا وہ جو بنایا تھا انہوں نے مال و دولت دنیا میں، شان و شوکت، اور ضائع ہو گئے ان کے سب وہ اعمال جو وہ کیا کرتے تھے۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ ہود کی آیت نمبر 16 کی تلاوت کی گئی۔ آج ہم کریں گے 16 سے 19 تک کی تلاوت کریں گے۔ تو یہ کنٹینیو اگر ہم سوچیں 15ویں آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ جو چاہتا ہے زندگی دنیا کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو دنیا میں ہی سب کچھ دے دیتے ہیں اور اس کا صلہ بھی دے دیتے ہیں۔ جب ان کا صلہ ان کو دے دیا تو آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں بچا۔ آخرت میں کیا بتایا پھر 16ویں آیت میں کہ یہی ہیں وہ لوگ کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے علاوہ جہنم کے۔ جو کچھ انہوں نے مال اور دولت اور شان و شوکت بنائی تھی وہ سب ضائع ہو گئی، اور سب اعمال وہ جو کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے آگے جھکنے والے یا فرما بردار نہیں بن سکے۔ آیت نمبر 17، افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تکو فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اس کے الٹ کیا پھر وہ شخص جس کے پاس روشن دلیل یعنی قرآن ہو اپنے رب کا، جس کے ساتھ گواہ ہوں جبرائیل علیہ السلام بھی اس اللہ کی طرف سے، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ کی رہنمائی اور رحمت کے طور پر آ چکی ہو، تو کیا ایسا شخص گمراہ ہو سکتا ہے؟ یہی لوگ ایمان لاتے ہیں قرآن پر، اور وہ شخص جو کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے جن و انس میں سے، تو آگ ہے جہنم اس کا ٹھکانہ جس کا وعدہ ہے۔ پھر نہیں پڑھنا تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی شبے میں اس کے بارے میں، یقیناً یہی ہے الحق یعنی سچی حقیقت یعنی قرآن رب کی تمہارے، لیکن پھر بھی اکثریت انسانوں کی نہیں لاتی ہے ایمان اس قرآن پر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا دیا کہ پھر بھی اس پر اکثریت انسانوں کی ایمان نہیں لائے گی۔ آیت نمبر 18، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور کون ہے بڑا ظالم اس شخص سے جو بہتان گڑھتا ہے اللہ پر جھوٹ کا؟ یہی ہیں منکر لوگ، پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور اور کہیں گے گواہ یعنی فرشتے کہ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے گڑھا جھوٹ اپنے رب پر۔ خبردار رہو، لعنت ہے اللہ کی ایسے ظالموں پر، یعنی ایسے زیادتی کرنے والے اور ناانصاف لوگوں پر جنہوں نے جھوٹ گڑھا اللہ پر اور ایمان نہ لائے حق پر، فرمانبردار نہ بن سکے، اسلام نہ لا سکے، اللہ کے آگے جھکنے والے نہ بن سکے، تو ان پر کیا ہے؟ لعنت۔ آیت نمبر 19، لعنت اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ اور وہ لوگ جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور تلاش کرتے ہیں اس میں ٹیڑھا پن یعنی خرابی، یہی ہیں وہ لوگ جو کرتے ہیں آخرت کا انکار۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں آخرت کا، یعنی اللہ کا انکار کرنا، آخرت کا انکار کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا۔ تو یہ سارا کچھ ایک ہی ضمن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں۔ تو آج ہم دہرا لیتے ہیں ساری صورتیں، کیونکہ اب ہم 11 صورت میں ہیں، 11ویں صورت میں ہیں جس کا نام ہے سورہ ہود۔ تو پہلی صورت سورہ فاتحہ، دوسری صورت سورہ بقرہ، تیسری صورت سورہ آل عمران، چوتھی صورت سورہ نساء،
5ویں سورت سورہ مائدہ، 6ٹھی سورت سورہ الانعام، 7ویں سورت سورہ الاعراف، 8ویں سورت سورہ انفال، 9ویں سورت سورہ توبہ، 10ویں سورت ابھی ہم نے ختم کی، 10ویں سورت کا نام یونس، سورہ یونس، اور 11ویں سورت میں ہم داخل ہوئے، اس کا نام ہے سورہ ہود۔ تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے اور اپنے اہل خانہ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھنے کی تلقین کیجیے۔ روزانہ تھوڑا تھوڑا سا بھی اگر معنی کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں اور کوئی جو آیتیں یاد بھی کر لیں تو نماز پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اور ہم مختلف صورتیں نماز میں جو دہراتے ہیں، تو کوئی بھی آپ صورت جو آپ کو اچھی تلفظ کے ساتھ، اچھے معنوں کے ساتھ آپ پڑھ سکیں، اپنے ذہن میں معنی بھی ہوں، اور جب آپ اس کو دہرا رہے ہوں تو معنی آپ کے ذہن میں چل رہے ہوں۔ تو یہ اسی لیے ہے کہ معنی کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں سمجھ بھی آئے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیں اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی راہ حق ہے، یہی ضابطہ اخلاق ہے، یہی فرما برداری اور اطاعت ہے، اور اس کا ہی صلہ ملنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔